الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة اللہ کی عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار. یہودیوں کی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور اسلام کی تحریک کو روکنے کی کوششیں اور اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کی تحریک کی تمام رکاوٹوں کے باوجود روز بروز ترقی، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. یہودیوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ یہ تحریک رک جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے لوگ اس مشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہماری اجارہ داری قائم رہے. لیکن ان کے ہر پروپیگنڈے کو رب کائنات نے مسلمانوں کے حق کے اندر یوں تبدیل کر دیا کہ وہی پروپیگنڈا مسلمانوں کی عظمتوں اور مسلمانوں کی رفعتوں کا سبب بنتا ہوا نظر آیا. یہودی اس طریق کو روکنے میں کوئی حربہ وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. دو بڑے یہودی، ایک کا نام کعب بن اشرف اور دوسرے کا نام حج بن اخطب، جس وقت جنگ احد ہوئی تو جنگ احد کے بعد یہ دونوں مزید کچھ یہودیوں کو لے کر مکہ شریف کے اندر گئے. چونکہ مکہ ابتدا کے اندر مسلمانوں کے لیے وہاں سازگار ماحول نہیں تھا، وہاں رہنے والے مشرک اور کافر لوگ سخت مسلمانوں کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور اللہ کے حکم سے آپ مدینہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے. تو یہ دو یہودی بڑے اور ان کے ساتھ مزید کچھ اور یہودی یہ مکہ اس لیے گئے کہ مکہ کے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اکسائیں تاکہ مکہ کے کافر ان پر حملہ کریں، اور حملہ کر کے جب وہ باہر سے آ کر حملہ کریں گے تو ہم بھی ساتھ ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا. یہ گندا ارادہ لے کر یہ لوگ اتنا لمبا سفر طے کر کے مکہ کے اندر پہنچ گئے. وہاں جا کر ان کی ابو سفیان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جب ابو سفیان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے ان سے ایک جملہ پوچھا. ابو سفیان کہنے لگا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم نے ہمارے ساتھ لڑائی کی، یعنی پہلے جب بھی ہمارا تمہارا آمنا سامنا ہوا تو تم اس نبی کا حوالہ دے کر دعائیں کیا کرتے تھے اور تم اس نبی کی صفتیں اپنی کتاب سے بتایا کرتے تھے. اب ہمیں ایک بات بتاؤ، ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور یہ ہمارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں. ہمیں یہ بات بتاؤ کہ ہم سچے ہیں یا یہ سچے ہیں، یعنی ہم مشرک
جو شرک کرنے والے ہیں، ہم سچے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ والے سچے ہیں؟ اب یہ سوال کسی مشرک اور کافر سے نہیں ہو رہا تھا، سوال اہل کتاب سے ہو رہا تھا، یعنی یہودیوں سے، جو خود شرک نہیں کرتے تھے اور کفر نہیں کرتے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا محب کہا کرتے تھے، فرزند بھی کہا کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ پیار کرنے کے دعوے یہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سے جب یہ سوال کیا ابو سفیان نے، یہ بتاؤ کہ ہم کافر سچے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ شرک اور ایمان یہ تو دونوں زمین آسمان کا فرق ہے، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ایمان والا سچا ہوتا ہے اور شرک اور کفر والا وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور ایمان والا حق پر ہوتا ہے اور شرک اور کفر والا باطل پر ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کے ساتھ ان کی اتنی دشمنی تھی اور اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی کام بھی یہ کرنے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا اور بڑے کھلے انداز کے اندر انہوں نے جملہ بولا، یعنی کعب بن اشرف نے اور حج بن اخطب نے اور دیگر یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم سے پوچھتے ہو نا تو سچے تم ہی ہو، وہ سچے نہیں ہیں، اور تم اپنے جو تمہارا عقیدہ ہے اس عقیدے کے اندر تم سچے ہو، تمہارے جیسا اور کوئی نہیں، اور تمہارے مقابلے کے اندر وہ باطل ہیں اور جھوٹے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنا صاف جھوٹ تھا، کفر والا بندہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اور جو ایمان کی طرف بلانے والے تھے یہودیوں نے جھوٹا کہہ رہے تھے، یعنی کہنے کا معنی یہ کہ یہودی اس بات کو کرنے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا کہ کفر کا جب ایمان سے مقابلہ کیا تو کہا کفر اچھا ہے، اور بیچ میں کیوں کہا؟ مخالفت رسول اللہ کی، دشمنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ صاف لفظوں کے اندر ایک مرتبہ محبوب کریم علیہ السلام نے ایک بڑے مجمع کے اندر یہودیوں کو یہ خطاب کیا، کہا یہودیوں تم نے اپنی کتاب تورات پڑھی ہے اور بار بار تورات میں تم نے میرا ذکر پڑھا ہے، گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کی خبر تم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھی ہے، تم جانتے ہو، تمہارا بچہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دو۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو اس بات کا قطعاً علم نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم بالکل گواہی نہیں دیں گے اور نہ آپ کی مدد کریں گے، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، بڑے مجمع سے جب یہ جواب ملا کہ آپ تو رسول ہیں ہی نہیں اور ہمیں اس بات کا قطعاً علم ہی نہیں، حالانکہ پڑھا ہوا سارا تھا، اور رسول اللہ کی آمد سے پہلے حضور کے واسطے اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے، تو رب کائنات نے محبوب کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن کے جملے نازل فرمائے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، ہمیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اے محمد آپ میرے رسول ہو، آپ کی رسالت کی گواہی میں خود دے رہا ہوں، یعنی ان کی محتاجی نہیں ہے، یہ نہ بولیں، یہ گواہی نہ دیں۔ رب کائنات نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اور دوسری بات والملائکۃ یشہدون، اور جتنے کے جتنے میرے فرشتے ہیں وہ بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمیں ان زمین والوں کی گواہیوں کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تیری گواہی کے لیے میں ہی کافی، اور پھر قرآن کے جو آخری لفظ ہے وَکَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، یعنی کسی یہودی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑے مجمع میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودیوں نے یہ جواب دیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے آگے سے رنجیدہ جس وقت ہوئے تو رب کائنات نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی گواہی کی حاجت نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ اور جس وقت مسلمانوں کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تو مسلمان انہیں ڈراتے کہ تم اللہ کے خوف سے ڈرو، یہ تو بہت عذاب والی بات ہے، تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مسلمان یہ جملہ بولا کرتے، تو یہ آگے سے جواب کیا دیتے؟ ما تخوفون یا محمد نحن واللہ ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے آپ ہمیں کیوں دھمکی دے رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے دوست اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ یہودی آگے سے کہتے ہیں ہمیں عذاب سے نہ ڈراؤ، ہمیں دوزخ کیا کہے گی، ہمیں آگ کیا کہے گی، ہم تو اللہ کے بڑے دوست ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرزند اپنے آپ کو کہتے تھے رب کا، کہتے ہیں ہمیں تم عذاب سے نہ ڈراؤ، ہمیں عذاب کی بات نہ بتاؤ، ہم تو اللہ کے بہت قریبی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔
رب کائنات نے ان کی اس لاف زنی کی بھی قرآن حکیم کے اندر ہی مذمت فرمائی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تو رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا، کہا محبوب یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں؟ تو رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں پکڑتا کیوں ہے؟ رب کائنات نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، بل انتم بشر ممن خلق، یہ بشر ہیں مخلوق میں سے جیسے اور بشر ہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے قریبی نہیں ہے۔ میرا قریبی تو وہی ہوگا جو میرے سونے محبوب کے قریب ہوگا، جو میرے محبوب سے دور ہو جا وہ بھلا میرا قریبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کائنات نے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے ذریعے کی۔ اچھا ہر موقع پر یہ کوئی نہ کوئی شرارت، ہر دن کوئی ایسا سورج نہیں چڑھتا تھا کہ یہودیوں کی کوئی شرارت وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ یہودی قوم کے اندر ایک کام ہو گیا۔ کام کیا ہوا؟ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں نے آپس میں بدکاری کر لی، اور جس وقت بدکاری ہوئی تو یہ کیس یہودی علماء کے پاس پہنچ گیا کہ بدکاری کی کیا سزا ہونی چاہیے شریعت کے مطابق، تورات کے مطابق۔ تو اس موقع پر یہ جو علماء تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی اپنی مدراس کے اندر۔ یہ مدراس ان کی وہ جگہ تھی جہاں یہ تورات کا درس دیا کرتے تھے، وہاں انہوں نے میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم یہ اپنا کیس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یا تو وہ تجبیہ کی سزا ان کے لیے تجویز کریں گے اور یا پھر رجم کی سزا ان کے لیے تجویز کریں گے۔ اگر تو یہ تجبیہ کی سزا ان کے لیے تجبیہ کیا ہوتا تھا؟ یہودیوں کے اندر اگر اس طرح شادی شدہ مرد عورت کوئی یہ غلط کام کر دے تو ان کے لیے انہوں نے یہ سزا مقرر کی ہوئی تھی کہ اس مرد کا وہ منہ کالا کرتے، اس کے بال مونڈ دیتے، اور بال مونڈنے کے بعد ایک کھجور کے پتوں کے ساتھ سخت ٹہنیوں سے بنا ہوا کوڑا، اس کے اوپر تارکول چڑھا ہوتا، اس کے ساتھ اسے مارتے اور پھر گدھے پر اسے اس طرح بٹھاتے کہ اس کا منہ گدھے کے دم کی طرف ہوتا اور بازار کے اندر پھیلتے۔ اس سزا کو وہ تجبیہ کہتے تھے کہ یہودیوں نے یہ سزا بنائی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو انہوں نے یہ سزا دی، یعنی ہم کیس ان کے پاس بھیجتے ہیں، کیس تو ہماری برادری کا ہے لیکن ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سزا دی تو پھر سمجھ لو کہ وہ بادشاہ ہیں اور ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، اور پھر ہم ان کے ساتھ چل پڑیں گے۔ اور اگر انہوں نے یہ سزا نہ دی، انہوں نے رجم سزا دی، تو پھر سمجھ لو کہ نبی ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل چلنے والے نہیں۔ یہ بند کمرے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اور کتنا انہیں پتا تھا کہ وہ سزا کیا دیں گے، وہ وہی سزا دیں گے جو ہماری کتاب کے اندر لکھی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے بند کمروں کے اندر سارے کہتے تھے یہ نبی ہیں، کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے۔ اچھا سارے کا سارا کیس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، جی اس طرح یہ کام ہو گیا ہے، آپ بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، کیا سزا اس کی بنتی ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، میں ادھر اپنی مسجد کے اندر فیصلہ نہیں کرتا، تم اپنے مدراس کے اندر چلو، میں تمہارے علماء کے سامنے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کروں گا۔ میں کوئی جھوٹا تھوڑا ہوں کہ بند کمرے کے اندر میں فیصلہ کر دوں، نہیں، میں تمام تمہارے علماء کے سامنے اس بات کا فیصلہ کروں گا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کی جو مذہبی درسگاہ تھی وہاں تشریف لے کے گئے، تو رسول اللہ نے پوچھا بھئی جو تمہارے بڑے علماء ہیں نا، کوئی 2-3 کے نام مجھے بتاؤ، اس مجمع کے اندر جو بڑے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ ان کا ثانی کوئی نہیں، ان کے مجھے نام بتاؤ۔ انہوں نے 3 علماء کے نام لیے، ایک عبداللہ بن سوری اور دوسرا ابو یاسر بن اخطب اور تیسرا واب بن یہودا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے 3 بڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ کلام کر لیں، ان کی بات ہماری بات ہے، ہماری بات ان کی بات ہے، جو یہ کہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے جو نوخیز نوجوان تھا
عبداللہ بن سوری، آپ نے کہا کہ تو میرے ساتھ خلوت کے اندر ملاقات کر، یعنی اس مجمع سے ارادہ کر کے رسول اللہ سے خلوت کے اندر لے گئے، اور خلوت میں لے جا کر رسول اللہ نے کہا اے ابن سوری، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور تمہیں وہ انعامات یاد کرواتا ہوں جو تم پر اللہ نے کیے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری کتاب تورات کے اندر جو شادی شدہ مرد گناہ کر دے اس کی سزا کیا ہے؟ ان لفظوں میں جب رسول اللہ نے خلوت کے اندر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ہیبت وہ عبداللہ بن سوری کے اوپر وہ داخل ہو گئی۔ عبداللہ بن سوری آگے سے کیا کہنے لگا بخدا قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں ہماری کتاب میں سزا رجم ہے اور آپ کو اللہ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہا جب مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا تو یہ سارے منکر کیوں ہیں؟ تو اس عبداللہ بن سوری نے خلوت کے اندر یہ جملہ بولا، کہنے لگا یہ سارے آپ سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، ان کی امارت ختم ہو جائے گی، اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ آپ کا جب نام بلند ہوتا ہے تو پھر انہیں اپنے نام ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اپنے نام ڈوبنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ سارے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اب بڑے مجمع کے اندر جو بات دوسری روایت کے اندر ہے، بڑے مجمع کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کہا بھائی تمہارا جو سب سے بڑا عالم ہے نا، تورات لے اور پڑھو، جہاں تم نے یہ سزا اپنی تجویز کی ہے نا کہ اس طرح کے مرد عورت کی یہ سزا ہوتی ہے، تورات لاؤ اور پڑھنا شروع کرو۔ اچھا انہوں نے وہ تورات کا مقام نکالا اور تلاوت شروع کی۔ اسی مجمع کے اندر عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے ہیبر تھے، اب مسلمان ہو چکے تھے، رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ اسی مجمع کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے تورات پڑھنا شروع کی اور تورات پڑھتے پڑھتے جس وقت آیت رجم آئی، یعنی جس آیت کے اندر شادی شدہ مرد اگر اس طرح کا کام کر دے تو اس کی سزا کیا ہے، جہاں سزا لکھی ہوئی تھی انہوں نے کیا کیا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، باقی آگے پیچھے سے پڑھ دی، اس مسئلے کو چھپا دیا، اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اور جب اس پہ ہاتھ رکھا نا تو عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے ہیبر تھے، ہم نے گزشتہ جو میں سنا کہ مناظرہ کرنے آئے، صرف رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما، وہ سارا مناظرہ اپنا بھول گئے۔ تو جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جو اصلی مسئلہ ہے اس کے اوپر تو ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ تو آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے، تو وہ فوراً پکار اٹھے اور اس عالم کا ہاتھ پکڑا جو یہودیوں کا عالم تھا، ہیبر تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا اور دے کر جملہ کیا بولا، کہا ہاذہی یا نبی اللہ آیت الرجم یا یہبا ان یتلوہا علیکا، محبوب یہ آیت رجم ہے، یہ پڑھنے والا اس کے پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ اس کا اٹھوائیں، جو چیز پڑھنے والی ہے وہ پڑھ نہیں رہا، یہ تو آگے پیچھے سے پڑھ رہا ہے۔ اب جس وقت یہ بات ظاہر ہو گئی اور بھرے ہوئے مجمع کے اندر علماء یہود اس بات کو تسلیم کرنے لگے، میرے محبوب نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے یہ جو سزا کی ہے کہ منہ کالا کرنا ہے اور کوڑے مارنے ہیں اور پھر گدھے پہ بٹھانا ہے اور پھر شہر کے اندر پھیرنا ہے، یہ سزا تم نے کیسے بنا لی؟ یہ کتاب اللہ کی سزا تو نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنے پاس سے بنائی ہے، جو اللہ نے سزا نازل کی تھی تم نے اسے بدل ڈالا، تم نے اس میں تعریف کر دی، اپنی بنائی ہوئی سزا کو تم نے نافذ کر دیا، کیسے تم نے کیا؟ اب یہودی جو علماء وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہودیوں میں سے ایک بڑے مالدار بندے سے ایک کام ہو گیا، اور جس وقت مالدار بندے سے ایک کام ہوا وہ شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، اب ظاہرہ رجم کرنا تھا، رجم کیا ہے؟ گڑھا کھودنا ہے اور پھر اس کے اندر اسے داخل کرنا ہے اور پھر پتھر مارنے ہیں، اور اتنے پتھر مارنے کہ اسی گڑھے کے اندر وہ مر جائے، تب تک نہیں چھوڑنا جب تک وہ مرے نہ، پتھر مسلسل مارتے رہنا، اس گناہ کی یہ سزا تورات میں بھی یہی ہے اور قرآن میں بھی یہی ہے، ہمارے مذہب اسلام کے اندر بھی یہی ہے۔ ان بدکاریوں، برائیوں، شرابوں، ان سب کے رستے پتہ کیوں کھلتے ہیں؟ ہمارے ہاں سزائیں نافذ نہیں ہیں، شرابی کی سزا نہیں ہے، چور کی سزا نہیں ہے، قاتل کی سزا نہیں ہے، جناب انصاف لیتے لیتے لوگ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے ہیں، لیکن انصاف انہیں میسر نہیں آتا۔ ہماری کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر بالکل اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں، من مانی بنائی ہوئی سزائیں ہیں جو اسلام کے بالکل مخالف ہیں، اور اسلام ان سزاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور جو سزائیں اسلام نے نافذ کی ہیں وہ جس معاشرے کے اندر نافذ ہو جاتی ہیں، اللہ کریم اس معاشرے سے برائیوں کو ویسے ہی دور فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اسلام نے ڈاکو کے متعلق کیا کہا؟ جو رستہ روک کر
کسی کی ڈکیتی کرتا ہے اس کے متعلق اسلام نے کیا کہا؟ ویسے ابتدا کے اندر کیا تھا؟ ابتدا کے اندر یہ تھا، جزاک اللہ، بیٹھیے، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے، دروشی پڑھیے، اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ اسلام کے اندر ڈاکو کی کیا سزا ہے؟ جو رستہ روکتا ہے اور پھر پیسے لے لیتا ہے، رستہ روکتا ہے، مال ہڑپ کر لیتا ہے۔ یہ بیول کے قریب کل پرسوں شام کے وقت جناب روکا ڈاکوؤں نے، وہ بندے نے مزاحمت کیا، پہچان لیا بیچارہ، اس سے 2 لاکھ روپیہ بھی لے لیا اور اسے مار کے چلے گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیوں رستے روکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے سزا کوئی نہیں، ہم پکڑے گئے تو ہمارے بڑے چھڑا کے لے آئیں گے۔ ڈاکو کی سزا مذہب نے کیا بیان فرمائی؟ خوف راس پھیلانے والا، فساد فتنہ پھیلانے والا، اس کی سزا کیا ہے؟ کہ اسے چوک کے اندر سولی دینی ہے، اور سولی تیز دار ایسے آلے کے ساتھ کہ اس کی ناف کے اوپر وہ آلہ یوں تیر کی طرح، وہ جو قلم کی نوک ہوتی ہے اس طرح کا آلہ ہوگا، اس کے اوپر چڑھا کے اسے یوں گما دیا جائے گا، اور اس کی آنتیں وغیرہ کٹ جائیں گی، اور 3 دن اس کی لاش چوک کے اندر لٹکی رہے گی، تاکہ ہر گزرنے والے کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے دین کے اندر ڈاکہ ڈالنے والا، خوف زدہ کسی کو کرنے والا، اس کی یہ سزا ہے۔ اب اگر کسی ایک ڈاکو کو یہ سزا ملی ہوتی تو پھر کوئی معاشرے کا فرد آگے نہ بڑھتا اس کام کو کرنے کے۔ قاتل کی سزا کیا ہے؟ گواہی مکمل ہو، 3 چوتھے دن چوک کے اندر اس کی گردن اتار دو۔ اب قاتل قتل اس لیے کرتے ہیں، انہیں پتہ پیسے لگا کے واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح بدکاریاں ہیں، ہر آئے دن چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ کیا ہماری آنکھوں نے ساری باتیں نہیں دیکھی؟ کیا ہمارے کانوں نے سارے واقعات نہیں سنے؟ کیا وجہ ہے؟ سزا کوئی نہیں، جو مذہب نے کہا وہ نہیں۔ یہ طریقہ اصل یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ بڑے اگر کوئی جرم کر دیتے تو انہیں بچانے کے لیے اپنی سزائیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا کتنا بڑا جملہ تھا۔ جب ایک مالدار عورت سے چوری ہو گئی تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے سفارش کی کہ حضور چونکہ چوری پر ثابت ہو جائے تو ہاتھ کٹنا ہے۔ لوگوں نے آ کے سفارش کی، حضور بڑے خاندان کی ہے، کوئی مہربانی کریں، سزا کے اندر تخفیف ہو جائے۔ تو میرے محبوب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے حبیب کو جلال آ گیا، اور سرکار نے جملہ کیا بولا؟ سنو، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں، امیر جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، غریب جرم کرتا اسے پکڑ لیا جاتا، اور میں محمد انصاف دینے آیا ہوں۔ سنو، اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں محمد اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم عطا فرماتا۔ یعنی میرا انصاف ایسا نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے نہیں ہے تو باقیوں کے لیے ہے، غریبوں کا قانون اور ہے اور امیروں کا قانون اور ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے سزائیں بدل دینا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اسلام کے بنائے ہوئے قانون کو بدل دینا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، بھائی تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، ہمارے قرآن میں بھی یہی ہے، اور بدکار جو شادی شدہ مرد ہے بدکار، اس کی سزا یہ بنتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی جملے بولنا چاہتا ہوں، اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، وہ مرد جن کی نگاہیں وہ کرتوت اور ان کے گندے کردار نکاح کرنے کے بعد بھی جو نہ بدلے اور بدکاری کے اڈوں کے چکر لگاتے رہے اور اپنی زندگی کو اس طرح آگ کے اندر داخل کیا، انہیں یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اگر شادی شدہ مرد جو بدکار ہے اس کی سزا دنیا میں رجم ہے، یعنی گڑے میں ڈال کے پتھر مار مار کے سے مار دو، تو مجھے بتاؤ مرنے کے بعد پھر کیا اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے؟ دنیا کے اندر اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ تیرے ایمان کو تو پاکیزگی مل گئی تھی، تیری نظر میں تو حیا آ جانا چاہیے تھا، تو طہارت کا محور اور مرکز ہو جانا چاہیے تھا، اب بھی تیری نگاہ بہک رہی ہے۔ بارکیف اسلام سے دوری سے یہ سارے نتیجے ہیں۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو حیا کی دولت عطا فرمائے۔ اس وقت جو فحاشی کا ایک سیلاب ہے مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے اور بے حیائی ہے، اور آنا یہ اللہ اکبر، اس وقت جو نئے نئے گل کھل رہے ہیں، ہماری حکومت نے جملہ بول دیا ہے، جس نے شراب پینی ہے پی لے، جس نے نہیں پینی نہ پیے۔ یہ ریاست مدینہ کی بات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملہ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی دریا کے اندر خشک ہو جائے، ایک قطرہ شراب کا ڈالا جائے اور پھر اس دریا خشک ہو جانے کے بعد وہاں گھاس اگائے، کہا علی کبھی وہاں اپنے جانور نہیں چرائے گا۔ اور اگر کسی کنویں کے اندر خشک ہو جائے، ایک قطرہ شراب کا گرے اور وہاں مینارہ بنایا جائے اور علی کو کہا جائے یہاں چڑھ کر اذان پڑھ، مولا علی کہتے ہیں مجھے شراب سے اتنی نفرت ہے میں وہاں چڑھ کے اذان نہیں پڑھوں گا۔
کا یہ ریاست مدینہ تھی، رسول اللہ کا بتایا ہوا دین یہ تھا۔ بارکیف ہمیں کیا گلا شکوا، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، ہمیں ان سے کیا گلا شکوا، ان کے اندر ہے یہ تو نکلے گا یہی۔ ظاہر مذہب ہوتا ہے اور اسلام ہوتا ہے، دین کی اپنی پاور ہے، اور جس دور کے اندر دین اسلام قرآن حدیث پڑھنے والوں کو پابند سلاسل کیا جائے اور سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے، اور پھر اگر کوئی آواز اٹھائے اس کی آواز دبا دی جائے، اسے جناب پرچے کاٹ کر جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے، تو پھر آنے والی نسلوں کو یہی تحفے ملیں گے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے جس نے پینی ہے پی لے، کل یہ کہا جائے گا جس نے بدکاری کرنی ہے کر لے، جس نے قتل کرنا ہے کر لے۔ اتنی آزادی جب دے دی جائے گی تو پھر گل کھلیں گے، پھر معاشرے کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگا۔ سکون تبھی پیدا ہوگا جب بندہ اپنا رخ مدینہ رسول کی طرف کرے گا اور وہ حقیقی طور پر اس معاشرے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے گا۔ بارکیف چلتے چلتے میں نے جملہ بولا، یہودیوں کی عادت ہے سزاؤں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا، سزاؤں کو۔ تو رسول اللہ نے پوچھا بھائی تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی سزا، تو تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، کہا شاہی خاندان کے ایک بندے سے ایک کام ہو گیا تھا، تو ہمارے علماء سارے سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا بھئی اسے بچانا ہے۔ کہا بھئی اسے بچانا ہے تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، یہ سزا دے دیتے ہیں، اسے 2-4 کوڑے مارتے، چہرہ کالا کرتے، گدھے کے اوپر بٹھا کر پھیر دیتے، اور پھر یہ سزا اسے دے، یہ بچ جائے گا۔ علماء نے اپنی اس مسند کے ساتھ وفا نہ کی، چہرہ دیکھ کر فتویٰ بدل دیا، مال دولت شاہی خاندان دے کر اپنا فتویٰ بدل ڈالا، اور جب فتویٰ بدل ڈالا کچھ زمانہ گزرا تو ایک غریب سے بھی یہ کام ہو گیا، اور جب غریب سے کام ہوا تو پوچھا گیا علماء بھئی اب کیا کریں؟ کہا جی اسے رجم کر دو، اسے گڑھا کھود کے پتھر مار مار کے مار دو۔ تو غریب بول پڑا، اس نے کہا کل کچھ اور ہوا تھا آج کچھ اور، ان کا قانون کو اور ہے، ہمارا قانون اور، اگر مجھے رجم کرنا ہے تو اس شاہی خاندان کے بندے کو بھی رجم کرو، اور اگر اسے چھوڑا ہے تو مجھے بھی چھوڑو۔ پھر علماء نے سر جوڑا، یہودیوں کے علماء نے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم قانون یہ رکھتے ہیں کہ آج کے بعد جس سے یہ جرم ہوگا اس کو تجبیہ کروایا جائے گا۔ شاید یہ اس دن کی عادت ہے کہ اس قوم کے اندر بے حیائی بڑے عروج پر ہے، بے حیائی بڑے عروج پر ہے، اور اب اس کا عروج کتنا ہے مجھ سے زیادہ ذی عقل لوگ جانتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم اسلام نے فرمایا نہیں، تم جس مذہب کو چھپاؤ گے نا، میں محمد سورج کی طرح روشن کر کے لوگوں کے سامنے اسے بتاؤں گا۔ تمہاری چھپی باتیں، تمہاری حرکتیں، چونکہ اب تمہارا دین منسوخ ہو گیا ہے، قیامت تک اب سکہ چلے گا تو محمد عربی کا سکہ چلے گا۔ یہ صرف ایک نہیں تھا، بے شمار جگہوں پر انہوں نے قتل کے اندر اپنے قانون بنا لیے تھے۔ جب کوئی معزز بندہ قتل ہو جاتا اس کی دیت مکمل ہوتی، اور جب کوئی غریب عام بندہ قتل ہو جاتا اس کی دیت تھوڑی ہوتی۔ پوچھا جاتا یہ کیا ہے؟ کہا وہ معزز بندہ تھا، یہ جو مرنے والا ہے یہ ذرا ویلیو کے اندر کم ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، اسلام نے کہا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جرم اگر کوئی کرے گا اس جرم میں سارے برابر ہیں، سزاؤں کے اندر کسی کو کوئی تخفیف نہیں دی جائے گی، جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہوں گی۔ کوئی ایسا نہیں کہ بڑا ہے اس کے لیے اور ہے، چھوٹا ہے اس کے لیے اور ہے۔ جس طرح سزائیں سب کے لیے برابر ہیں، اسی طرح ہمارا مذہب بھی سب کے لیے برابر ہے۔ یہ فرق پتہ نہیں کس نے ڈالا ہے، پیر کا مذہب کوئی اور ہے اور مرید کا مذہب کوئی اور ہے۔ پیر نے بھی نماز مسجد باجماعت پڑھنی ہے اور مرید نے بھی نماز مسجد باجماعت ادا کرنی ہے۔ یہ ایسا ہمارا مذہب نہیں ہے کہ پیر مسجد آئے نا اور اس سے نماز کا گو تو کہ میں مدینے پڑھتا ہوں، اور جب نماز مدینے پڑھتا ہے تو اسے کو روٹی بھی جا کے مدینے کھایا کر۔ روٹی تو ادھر ہر ٹائم کھاتا ہے اور نماز کی باری آئے تو سفر میں مدینے چلا جاتا ہے۔ یہ بارکیف میں نے بتایا کہ سزائیں بھی سب کے لیے برابر ہیں اور دین بھی سب کے لیے کوئی فرق نہیں، کسی کے لیے سب ایک صف کے اندر ہے، کیونکہ ہم سب نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی۔ ہم آپس میں تو چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، آپس میں تو مرتبوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں اگر بندگی کی باری آئے نا تو آمنہ کے لال کو دیکھ لو، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا شانوں والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، پھر بھی صحابہ کہتے ہیں کہ 5 ٹائم مسجد آ کر پڑھایا کرتے تھے۔
صرف پڑھا نہیں کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. اور پھر دور حاضر کے اندر اگر کوئی نالائق یہ کہے شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے، اس کی عقل کا علاج کروانا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی عقل کا علاج وہ علم ہی کے ذریعے ہوگا. اچھا، یہودیوں نے ایک اور سازش کی تھی. وہ سازش اتنی شدید تھی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، اور سرکار علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں غصے سے حضور سرخ ہو گئے اور آنکھوں کے اندر یوں لگا جیسے شرارے اور آگ ہے. وہ کیا تھا؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے پوچھا کہ اس ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے کہا اللہ نے. تو آگے سے کہنے لگے ہمیں بتائیں پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جس وقت بندے کی عقل ختم ہوتی ہے نا، عقل یعنی عقل پہ پردہ آتا ہے یا مور لگتی ہے، وہ پھر الٹے الٹے سوال کرتا ہے. اور جب یہ الٹے الٹے سوال ذہن میں اٹھنا شروع ہو جائے پھر سمجھ لیں ایمان کی خیر نہیں. اب یہ سوال وہ کر رہے ہیں، وہ جو بت پرست تھے وہ نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے ہم لاڈلے، اللہ کے پیارے. جس وقت انہوں نے جملہ بولا نا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ تمتمانے لگا. صحابہ کہتے ہیں اتنا شدید جلال تھا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان پر لعن طعن شروع کر دی، شدید ترین جملے بولنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. میرے محبوب کی یوں بے چینی رب نے دیکھی نا تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دی. کہا محبوبہ یہ کوئی سوال کرنے والا تھا جو انہوں نے پوچھا ہے، لیکن انہوں نے کر دیا ہے اور آپ سے کیا ہے. جواب ہم دیتے ہیں. مولا جواب کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا قل هو اللہ احد. محبوب نے بتا دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. انہوں نے پوچھا نا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ محبوبہ نے بتا دے نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا اور نہ کسی سے اللہ پیدا ہوا. نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کا ماں باپ ہے. وہ خود سے ہے جب سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. کوئی کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں رشتوں کے اعتبار کے ساتھ جس کے ساتھ اس مالک کو جوڑا جا سکے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کائنات میں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. اور پھر باقاعدہ رسول اللہ نے یہ تعلیم کر دی، صحابہ کو باقاعدہ تعلیم کر دی. کہا اگر کسی کو یہ شک پڑ جائے نا، ذہن میں آ جائے، شیطان ڈال دے کائنات اللہ نے بنائی، زمین آسمان پہاڑ سمندر دریا سب اللہ نے بنایا، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ کہا اس شک کو دور کرنے کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں توحید کی خوشبو عطا فرما دے گا. تمہیں سورۃ اخلاص بتائے گی کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں، وہ خود سے ہے، وہ سازگار ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ مالک ہے. بہرکیف یہ ساری یہودیوں کی شرارتیں تھیں جو آئے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. اور میں کہتا ہوں یہ بھی ایک محبت کا طریقہ کار ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام اس جرمٹ میں بھی اکیلے ہی تھے نا، یعنی یہودیوں کا وہ پورا کا پورا ایک جمع غفیر تھا جو حضور کا مخالف بنا ہوا تھا، اور یہ مخالفت کرتے اور اللہ آسمان سے حوصلہ افزائیاں نازل فرماتا. کم مخالفت انہوں نے کی نا کہ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں. رب کائنات نے کہا ان کی بات ان کے پاس رہنے دے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. انشاءاللہ مزید ہم ان کی دشمنیوں کو پھر اسلام کی کامیابیوں کو آنے والے نشست کے اندر سماعت کریں گے. اللہ